قادیانی میں تو نہیں قادیانی میرے بھائی، میں قادیان میں نہ کبھی کیا ہوں، میں تو احمدی اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ جس شہر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، مکہ، ہمیں اس سے محبت ہے۔ لوگ اس نسبت سے خود کو مکی کہتے ہیں۔ جہاں پہ آپ ہجرت کے بعد تشریف لے گئے مدینہ، لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں اہل ایمان، اور اسی نسبت سے خود کو مدنی کہتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا تعلق قادیان سے تھا، تو اس نسبت سے خود کو قادیانی کہنا مجھے بتائیں کہ شرف کا باعث ہے یا یہ انسان کا نام بگاڑنے کے مترادف ہے؟ کیا وجہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کی جائے پیدائش ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول اتارا، مجھے بتائیں کہ جس سرزمین پہ اللہ کا رسول آپ کے نزدیک اترا ہو، اس کی نسبت سے خود کو قادیانی کہنا یہ آپ کے لیے شرم کا باعث کیوں ہے؟ ان کے دلوں کے اندر چور ہے، یہ مرزا غلام قادیانی سے بھاگتے ہیں، اس کی جائے پیدائش سے بھی بھاگتے ہیں، لیکن اصل بات جو آپ کو دکھانی ہے وہ تو کچھ اور ہے۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ قادیانی، میں تو نہیں قادیانی میرے بھائی، میں قادیان میں نہ کبھی کیا ہوں۔ اچھا، ابھی انشاءاللہ نا یہ بالکل ایک ریسنٹ گفتگو ہے جو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں، جو ایک مشہور ان کا جو یوٹیوبر ہے اس نے کی ہے۔ اب صرف آپ کو دکھانی یہاں پہ یہ بات مقصود ہے کہ تاکہ آپ خود فیصلہ کر سکیں کہ کتنی ڈٹھائی کے ساتھ یہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ جن کا کوئی نہ سر ہے نہ پاؤں ہے۔ میں آپ کو یہ لے جناب، اب ہم پہلے ویڈیو پلے کرتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ آپ کو تھوڑا سا بتاتے ہیں کہ یہاں پہ دجل کیا ہو رہا ہے۔ اب سنیے گا توجہ کے ساتھ، یہ لے جناب۔ کہ قادیانی، میں تو نہیں قادیانی میرے بھائی، میں قادیان میں نہ کبھی کیا ہوں، میں تو احمدی اپنے آپ کو کہتا ہوں۔ تو قرآن میں کہ نام نہ بگڑائیں، تو آپ مجھے احمدی کہ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا اب یہاں پہ آپ نے نا رک کے ایک بات سوچنی ہے، وہ کیا بات ہے کہ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں محبت ہے۔ جس جگہ پہ، جس شہر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، مکہ، ہمیں اس سے محبت ہے۔ لوگ اس نسبت سے خود کو مکی کہتے ہیں۔ جہاں پہ آپ ہجرت کے بعد تشریف لے گئے مدینہ، لوگ اس سے بھی محبت کرتے ہیں اہل ایمان، اور اسی نسبت سے خود کو مدنی کہتے ہیں۔ اب رک کے میری بات کو سنیے گا۔ مرزا غلام قادیانی کا تعلق قادیان سے تھا، تو اس نسبت سے خود کو قادیانی کہنا مجھے بتائیں کہ شرف کا باعث ہے یا یہ انسان کا نام بگاڑنے کے مترادف ہے؟ چونکہ یہ یوٹیوبر صاحب فرما رہے تھے کہ میں نہیں ہوں قادیانی، مجھے قادیانی نہ کہیں، کیونکہ قرآن میں جو آتا ہے کہ نام نہیں بگاڑنے چاہیے۔ بھائی اگر کوئی مسلمان خود کو مکی و مدنی کہے، یہ تو شرف اور فضیلت کی بات ہے، تو کیا وجہ ہے کہ جو مرزا غلام قادیانی کی جائے پیدائش ہے، جس کے بارے میں اس نے کہا کہ سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول اتارا، سچا خدا وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول اتارا، مجھے بتائیں کہ جس سرزمین پہ اللہ کا رسول آپ کے نزدیک اترا ہو، اس کی نسبت سے خود کو قادیانی کہنا یہ آپ کے لیے شرم کا باعث کیوں ہے؟ اہل ایمان کے لیے خود کو مکی و مدنی کہنا فضیلت کا باعث ہے۔ اس چیز کے بارے میں یہ ایک نفسیاتی بات، اس پہ وہ لوگ غور کریں جنہوں نے اپنی عقل کو گروی نہیں رکھا ہو، کہ ان کے دلوں کے اندر چور ہے، ان کے دلوں کے اندر چور ہے، یہ مرزا غلام قادیانی سے بھاگتے ہیں، اس کی جائے پیدائش سے بھی بھاگتے ہیں، لیکن اصل بات جو آپ کو دکھانی ہے وہ تو کچھ اور ہے، وہ دیکھیں۔ آپ نے کہا کہ ہم مرزا صاحب کو آخری نبی مانتے ہیں، میں تو نہیں مانتا۔ مجھے اگر آپ نے کسی احمدی کو یہ سنا ہوا کہ اس نے کہا کہ مرزا صاحب آخری نبی ہے، اور جو آخر الانبیاء کا لقب ہے وہ مرزا صاحب کا لقب ہے، وہ احمدی نہیں ہے، وہ شاید آپ کے بھائیوں، ہمارے روحانی بھائی، وہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا جی، آپ نے سن لیا، یہ بات آپ نے دوبارہ سننی، جو کہ اس پہ ہم نے تھوڑا سا تبصرہ کرنا ہے، یہ دوبارہ سنیں بات ذرا۔ اور جو آخر الانبیاء، آپ نے کسی احمدی کو یہ سنا ہوا کہ اس نے کہا کہ مرزا صاحب آخری نبی ہے، اور جو آخر الانبیاء کا لقب نہیں، دوبارہ یہ دیکھیں، آخری نبی مانتے ہیں، میں تو نہیں مانتا۔ مجھے وہ کہہ رہا ہے کہ میں مرزا غلام قادیانی کو آخری نبی نہیں مانتا۔ اگر آپ نے کسی احمدی کو یہ سنا ہوا کہ اس نے کہا کہ مرزا صاحب آخری نبی ہے، اور جو آخر الانبیاء کا لقب ہے وہ مرزا صاحب کا لقب ہے، وہ احمدی نہیں ہے، وہ شاید آپ کے بھائیوں، ہمارے روحانی بھائی، وہ نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی آپ اپنی تصحیح کر لیں۔ میرے نزدیک آخر الانبیاء کا جو لقب ہے وہ صرف اور صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہی مسیح موعود کی تعلیم ہے، یہ خلفائے احمدیہ کی تعلیم ہے۔ جو یعنی مرزا غلام قادیانی کو اس نے کہا کہ میں آخری نبی نہیں مانتا، پھر اس نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی کو جو آخری نبی مانے وہ احمدی نہیں ہے، پھر اس نے کہا کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کی جماعت کے خلفاء کی تعلیم یہی ہے کہ آخر الانبیاء، کہ نبیوں کے آخری، چونکہ دیکھیں نا ساری بحث کس نے شروع کہاں سے کی ہے کہ میں آخری نبی نہیں مانتا، تمام بحث وہی ہو رہی ہے نا، تو اس نے کہا ہے کہ نبیوں کا آخری نبیوں کا آخری ہونا، وہ کہتا ہے کہ یہ نہ مرزا غلام قادیانی کی تعلیم ہے، نہ یہ جماعت احمدیہ کی تعلیم ہے، نہ یہ اس کو مانتا ہے، اور نہ جناب جو ہے نا اس کے ساتھ ہی اپنا تعلق جوڑنا چاہ رہے۔ اب دیکھیں روحانی خزائن والیوم نمبر 20
پیج 185 قرآن شریف میں بلکہ اکثر پہلی کتابوں میں یہ نوشتہ موجود ہے کہ وہ آخری مرسل جو آدم کی صورت پہ آئے گا اور مسیح کے نام سے پکارا جائے گا، ضرور ہے کہ وہ چھٹے ہزار کے آخر میں پیدا ہو جیسا کہ آدم چھٹے دن کے آخر میں پیدا ہوا۔ اب دیکھیں مجھے بتائیں کہ اس چیز اور بائی دا وے مجھے یہ بتایا گیا ہے، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ آخری مرسل کا ترجمہ انہوں نے انگلش میں کیا ہے لاسٹ میسنجر۔ اب مرزا غلام قادیانی کہہ رہے ہیں کہ قرآن کے مطابق اور پہلی کتابوں کے مطابق مرزا غلام قادیانی کون ہے؟ آخری مرسل۔ اور یہ صاحب کیا فرما رہے تھے کہ یہ مرزا غلام قادیانی کو آخری مرسل لفظ پہ غور کریں، رسول کا لفظ ترجمے میں استعمال کرنا چاہیں کریں، نبی کا کرنا چاہیں کریں، دونوں صورتوں میں، کیونکہ ان کے نزدیک نبی اور رسول ایک ہی چیز ہے۔ تو آخری نبی کہیں، آخری رسول کہیں، آخری مرسل کہیں، آخری مامور من اللہ کہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں احمدیت کی اصطلاحات کے مطابق ایک ہی معنی رکھ۔ اب یہ صاف فرما رہے ہیں کہ نہ یہ مرزا غلام قادیانی کو آخری رسول مانتا ہے، اور یہ کہہ رہا ہے کہ جو آدمی مرزا غلام قادیانی کو آخری رسول مانے وہ احمدی نہیں ہے۔ ساتھ ہی کہہ رہا ہے کہ مرزا غلام قادیانی اور اس کے خلفاء کی تعلیم یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی آخری رسول نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ اب آگے میں آپ کو ایک حوالہ دینے چلا ہوں، وہ حوالہ اس سے پہلے اس لیے ہم نے بار بار پیش نہیں کیا کہ تھوڑی سی بات ٹیکنیکل ہے۔ یہ جو پہلا آپ کو حوالہ دکھایا ہے نا، یہ بالکل سمپل ہے، ایک عام بندے کو بات سمجھ آتی ہے۔ ابھی جو آپ کو دکھا رہا ہوں وہ بات اس سے بھی زیادہ جیسے کہنے لگا کہ سیل کرنے والی ہے چیز کو، کہ مرزا غلام قادیانی خود کو کیا کہہ رہا ہے، لیکن تھوڑی بات ٹیکنیکل ہے، ذرا بات کو سمجھیے گا۔ یہ دیکھیں ذرا، والیوم 17 پیج 244 مرزا کہتا ہے کہ سورہ مرسلات میں ایک آیت ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ قرب قیامت کی ایک بھاری علامت یہ ہے کہ ایسا شخص پیدا ہو جس سے رسولوں کی حد بست ہو جائے۔ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے کہ ایک شخص ایسا پیدا ہوگا جس سے نبیوں کی تعداد کا تعین ہو جائے گا، جو ان کی حد ہے وہ طے ہو جائے گی، یعنی سلسلہ استخلاف محمدیہ کا آخری خلیفہ، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سلسلہ یہ جو چلا رہے ہیں اس کا آخری خلیفہ جس کا نام مسیح موعود اور مہدی معہود ہے وہ ظاہر ہو جائے۔ اور آیت کہتا ہے یہ ہے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ۔ اب اس آیت کی تفسیر کیا ہے وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے، یعنی وہ آخری زمانہ، بات سنے ذرا توجہ کے ساتھ، کہتا ہے وہ آخری زمانہ جس سے رسولوں کا عدد تعین ہو جائے گی، جس سے رسولوں کے عدد کی تعین، جس سے رسولوں کے عدد کی تعین ہو جائے گی، یعنی آخری خلیفہ کے ظہور سے قضاء و قدر کا اندازہ جو مرسلین کی تعداد کی نسبت مخفی تھا ظہور میں آ جائے گا۔ یہ دیکھ کے میں آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے ایک بات عرض کرنے چلا ہوں، اس کا اسکرین شاٹ لیں، چونکہ نا تھوڑی ثقیل اردو ہے۔ مرزا یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے علم میں نبیوں کی ایک تعداد مقرر کہ وہ کتنی ہوگی، لیکن چونکہ نبیوں کا سلسلہ ابھی جاری تھا تو جب تک آخری نبی نہ آ جائے تو نبیوں کی کل تعداد کتنی ہونی ہے وہ ہم معلوم نہیں کر سکتے دنیا کے اندر۔ دوبارہ سنیں میری بات، وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے ہاں نبیوں کی کل تعداد کا ایک عدد تھا، لیکن قیامت کے نزدیک جب تک وہ آخری خلیفہ، وہ آخری بندہ پیدا نہ ہو جس کو اللہ نے مرسل، نبی اور رسول اور مامور من اللہ بنانا ہے، تب تک وہ کل تعداد معلوم نہیں ہو سکتی تھی۔ تو یہاں پہ اس نے کہا کہ جب وہ آخری خلیفہ آ گیا، اور پیچھے کیا کہا، آخری مرسل آ گیا۔ آخری مرسل بھی مرزا کے الفاظ ہیں اور آخری خلیفہ بھی مرزا کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ کہتا جب وہ آ گیا تو رسولوں کی جو تعداد تھی اس کی تعیین ہو گئی۔ کیا مطلب؟ وہ پتہ چل گئی کہ تعداد کتنی ہونی۔ اچھا تھوڑا سا مزید اسی بات کو دیکھ کے واضح کر دے گا وہ، والیوم 17 پیج 244، یہ کیا تھا؟ پیج 244، یعنی وہی پیج ہے۔ یہ آیت بھی اس بات پر نص صریح ہے کہ مسیح موعود اسی امت میں سے ہوگا، کیونکہ اگر بھلا مسیح ہی دوبارہ آ جائیں تو وہ افادہ تعیین عدد نہیں کر سکتا، یعنی جو ہم نے عدد کا تعین کرنا ہے کہ نبیوں کی کل تعداد اس دنیا میں کتنی ہونی تھی، ہم نے یہ جو بات طے کرنی ہے وہ بات تبھی طے ہو سکتی ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جب اس امت میں سے یہ آخری بندہ آئے تاکہ نبیوں کا جو عدد ہے اس کا تعین ہو جائے۔ اب مجھے بتائیں ذرا، یہ دیکھیں ذرا والیوم 15 ایک اور حوالہ دیکھ لیں، والیوم 15 پیج 479 کہہ رہا ہے کہ میرے بعد میرے والدین کے گھر میں
کوئی لڑکا یا لڑکی نہیں ہوا اور میں ان کے لیے خاتم الاولاد تھا، اور میری اوپر دیکھ لے ذرا، وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بعد کوئی لڑکا یا لڑکی میرے والدین کے ہاں پیدا نہیں ہوا، اس لیے وہ خود کو کیا کہہ رہا ہے؟ خاتم الاولاد۔ اچھا آگے دیکھ، اس سے آپ کو یہ چل گیا پتہ خاتم کے معنی کیا ہوتے ہیں، آگے دیکھیں۔ اور میری یہ پیدائش کہ وہ طرز جس کو بعض اہل کشف نے مہدی خاتم الولایت کی علامتوں میں سے لکھا ہے اور بیان کیا ہے کہ وہ آخری مہدی جس کی وفات کے بعد کوئی مہدی پیدا نہیں ہوگا۔ اب مرزا غلام قادیانی کے بارے میں آپ نے کیا دیکھا؟ وہ آخری مرسل ہے، وہ آخری خلیفہ ہے، وہ آخری مہدی ہے، اور وہ آخری مجدد ہے۔ یہ سنے والا حقیقت الوحی کے مطابق ہم آپ کو اس سے پہلے دکھا چکے ہیں، مرزا غلام قادیانی آخری مجدد ہے، یعنی وہ آخری مجدد خود کو کہے، آخری مہدی کہے، آخری خلیفہ کہے، آخری مرسل کہے، اور یہ یوٹیوبر کیا کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو آخری رسول، اور ساتھ کیا کہا اس نے کہ اگر کوئی کہے کہ مرزا غلام قادیانی آخری نبی اور رسول ہے تو وہ بندہ احمدی نہیں ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ ان لوگوں سے ہمارا سابقہ پیش ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس نے ہمارے سامنے آنے سے اب گریز شروع۔ یہ جس دن ہمارے سامنے بیٹھے گا تو تب آپ کو پتا چلے گا کہ یہ اپنے چینل پہ بیٹھ کے نا باتیں کرنی بڑی آسان ہے۔ آمنے سامنے کہتے ہیں ہمارے چینل پہ آؤ، میں کہتا ہوں کہ انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم پہ آ جاؤ، انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم پہ آؤ۔ یہی ٹاپک ہوگا کہ مرزا غلام قادیانی کے مذہب میں، سن لو ٹاپک، مرزا غلام قادیانی کے مذہب میں مرزا غلام قادیانی آخری رسول ہے۔ اور اس نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ نہ وہ مرزا غلام قادیانی کو آخری رسول مانتا ہے، اور جو مرزا غلام قادیانی کو آخری رسول مانے وہ احمدی نہیں ہے۔ تو بتائیں کتنے ہم ٹاپک ہو گیا یہ۔ تو جناب یوٹیوبر صاحب نکلیں ذرا، انڈیپینڈنٹ پلیٹ فارم پہ ہمارے سامنے بیٹھے نا، اور اسی بات پہ ڈیبیٹ کریں گے کہ کیا مرزا غلام قادیانی کے مذہب میں مرزا غلام قادیانی آخری رسول ہے یا کہ نہیں ہے۔ ایک آپ کو حوالہ اور دکھا کے اس معاملے کو ذرا سیل کر دیتے ہیں نا، والیوم 15 پیج 520، خدا نے پہلی قوموں کو دنیا سے اٹھا کر دنیا کو نیکی کا سبق دینے کے لیے ابراہیم کی نسل سے 2 سلسلے شروع کیے۔ ایک سلسلہ موسیٰ جس کو حضرت موسیٰ سے شروع کر کے حضرت عیسیٰ پہ ختم کیا گیا، یہ نوٹ کریں بات کو۔ آگے دوسرا سلسلہ مسیل موسیٰ، یعنی سلسلہ حضرت وسلم جو خدا کے اس وعدہ کے موافق ہے جو توریت باب استثناء آیت نمبر 18 میں ہے، کتاب استثناء باب نمبر 18 کی آیت نمبر 18، یعنی کہ ڈیوٹرونومی چیپٹر 18 ورس 18۔ یہ سنے بات، یہ سلسلہ موسویہ کی ایک پوری نقل ہے جو مسیل موسیٰ سے شروع ہو کے مسیل مسیح تک ختم ہوا۔ یہ دیکھیں، ہاتھ باندھ ایک درخواست کر، یہاں پہ مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ سلسلہ محمدیہ شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور ختم کہاں پہ ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ اس کے بقول مرزا غلام قادیانی پہ۔ اب ایک سلسلہ ختم ہو گیا، اور یہ یوٹیوبر کیا کہہ رہا ہے کہ میں مرزا کو آخری رسول نہیں مانتا۔ اور آپ کو آگے دکھائے اگلے حوالے میں آپ کو ایک بہت اہم بات دکھانے چل، سنیں میری بات کو توجہ کے ساتھ۔ یہ دیکھیں یہاں مرزا نے بات کی کہ سلسلہ موسیٰ کا جو تھا وہ موسیٰ سے شروع ہوا اور ختم کس پہ ہوا؟ حضرت عیسیٰ پہ۔ جس کے اوپر آ کے سلسلہ ختم ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اب دیکھیں ذرا، میں نہیں اس کو طے کروں گا، اس کو میرے صاحب خود طے کریں گے۔ یہ دیکھیں ذرا، والیوم 21 پیج 412 نیز یہ راز بھی کہ اخیر پر بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو کہ عیسیٰ ہے۔ یہ دیکھیں ذرا، اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ بنی اسرائیل میں جو نبیوں کا سلسلہ تھا وہ کس پہ ختم ہوا؟ عیسیٰ علیہ السلام پہ۔ نیچے وہ کیا نام دے رہے ہیں ان کو کہ اخیر میں بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا نام جو عیسیٰ ہے، یعنی خاتم الانبیاء کہتے ہیں۔ میں اس کو خود طے نہیں کر، آپ کے سامنے دونوں حوالے موجود ہیں۔ پہلے حوالے میں آپ نے کیا دیکھا کہ حضرت عیسیٰ پہ بنی اسرائیل کے نبیوں کا سلسلہ ختم ہوا۔ اس نبیوں کے سلسلہ کے ختم ہونے کے لیے ٹائٹل کیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیا، یہ دیکھیں خاتم الانبیاء کا۔ اب آگے دیکھیں ذرا، اور اسلام کے خاتم الانبیاء کا نام جو احمد اور محمد ہے، آگے سنیں ذرا، یہ دونوں نام بھی میرے کیوں رکھ دیے؟ ان تمام چھپی ہوئی حقیقتوں کا انکشاف ہو گیا۔ یعنی سنیں بات ذرا، سنیں میری بات کو بھائیو، مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل کے جو خاتم الانبیاء ہیں یعنی عیسیٰ علیہ السلام، یعنی جو ان کے سلسلے کے آخری نبی ہیں، وہ بھی نام میرا، اور اسلام کے جو خاتم الانبیاء ہیں یعنی محمد و احمد، خود کہہ رہے
کہہ رہا ہے وہ بھی دونوں نام میرے۔ اب مجھے بتائیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اب ان لوگوں کے لیے بات کرنے چلا ہوں جو بات کو سمجھنا چاہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تو کہہ رہا ہے کہ وہ سلسلہ محمدیہ کے خاتم الانبیاء ہیں، اور خود کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مرزے کو دونوں نام دیے گئے کہ جو نام تھا بنی اسرائیل کے یعنی بنی اسرائیل کے خاتم الانبیاء کا ٹائٹل بھی مرزا کے پاس، اور امت محمدیہ کے خاتم الانبیاء کا ٹائٹل بھی مرزا کے پاس۔ تو مجھے بتائیں کہ بڑا خاتم الانبیاء پھر کون ہو گیا؟ ایک بات۔ دوسری بات، ان دونوں حوالوں کے بعد مجھے بتائیں کہ میں آپ کو کیا چیز دکھاؤں جس سے آپ کو واضح ہو سکے کہ خاتم الانبیاء کے معنی مرزا غلام قادیانی کے نزدیک تھے کہ نبیوں کے ایک سلسلہ کو ختم کرنے والا، جس کے بعد اس سلسلے میں کوئی نبی نہ آئے۔ اور یہاں پہ مرزا غلام قادیانی نے خود کو سلسلہ محمدیہ کا ختم کرنے والا کہا ہے کہ مسیح موعود پہ ختم ہوا، اور اس کے باوجود یہ یوٹیوبر صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ وہ مرزا غلام قادیانی کو آخری رسول نہیں مانتا، اور ساتھ کیا کہہ رہے ہیں کہ مرزا غلام قادیانی کو جو آخری رسول کہے وہ احمدی نہیں ہے۔ مسٹر، اب نکلے ذرا میدان میں، ہم بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ اس مقدمے کو ثابت کیسے کریں گے۔ ابھی تو آپ کو وہ حوالے بھی دکھانے ہیں جس سے آپ کی رات کی نیندیں بھی اڑ جائیں گی۔ کچھ حوالہ جات تو ہمیں ایسے رکھنے ہی پڑنے تھے نا کہ جب آپ اپنے دجل اور فریب کا کارڈ کھیلنا شروع کریں گے تو وہاں پہ کوئی ٹرمپ کارڈ بھی تو چاہیے، وہ ہمارے پاس ہے، اور اسی لیے آپ ہم سے بھاگ رہے ہیں۔ کب تک بھاگیں گے؟ کب تک بھاگیں گے؟ آخر کو آپ کو ہمارے سامنے جنم آنا پڑے گا۔